ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان کی مثال الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، اس دانے کی طرح ہے، انبتت سبع سنابل، جس نے 7 بالیاں اگائیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر بالی میں 100 دانے، واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ تبارک و تعالی وسعت والا، علم والا ہے۔ اس سے پہلے جو آیات تھیں، ان آیات میں عقائد سے متعلق گفتگو تھی اور اصلاح عقائد کے اوپر زور تھا، اور اب اس آیت کریمہ میں اعمال کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرنا بڑی فضیلت کا کام ہے۔ یہ زکوٰۃ بھی ہو سکتا ہے، صدقات بھی ہو سکتا ہے، صدقہ فطر جو ہے وہ بھی، اور دیگر نوافل جو صدقات ہیں وہ بھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ایک مثال سے اس کی فضیلت بندوں کو بتانا چاہا ہے، اور ارشاد فرمایا ہے ان کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں یہ عام ہے، اس میں بہت سارے مصارف ہیں، جتنے بھی نیک مصرف ہیں سب راہ خدا میں مانے جائیں گے۔ مسجدوں کی تعمیر، مدارس کی تعمیر و ترقی، کسی طالب علم کو اگر وہ مجبور ہے، لاچار ہے یا ناتواں ہے، معاشی اعتبار سے کمزور ہے، اسے تعلیمی خرچ دے دینا یا اس کے تعلیم کا پورا خرچ برداشت کر لینا۔ اسی طریقے سے سرائے بنوا دینا، کہیں پہ محلے میں پانی نہیں ہے، پانی کا انتظام کر دینا، یہ تمام چیزیں جو ہے سبیل اللہ میں آ جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے اسلام کی سربلندی کے لیے اگر کہیں پیسے کی ضرورت پڑے، وہاں پہ خرچ کر دینا، صرف کر دینا، یہ سب فی سبیل اللہ آئے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ کسان جو زمین میں ڈالتا ہے، تو انبتت سبع سنابل، تو وہ ایک دانہ 7 بالیاں اگاتا ہے، اور ہر بالی میں 100 دانہ، تو اس طرح حساب لگایا جائے تو ایک دانہ اگر خرچ کرتا ہے کسان تو اس کے بدلے میں 100 دانہ ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اعمال 4 طرح کے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں کہ آدمی اگر ایک نیکی کرے گا تو کچھ تو ایسے ہیں کہ اس کے بدلے میں صرف ایک ثواب درج ہوتا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جن کے بدلے میں 10 گنا ثواب درج ہوتا ہے۔ کچھ ایسے اعمال ہیں جن کے بدلے میں 700 گنا ثواب درج ہوتا ہے، اور کچھ ایسے اعمال ہیں جن کے بدلے میں بے حساب اجر و ثواب درج ہوتا ہے۔ وہ عمل جس کے بدلے میں 1 ثواب درج ہوتا ہے، جیسے آدمی نے کوئی اچھی نیت کیا، اس پر عمل نہ کر سکا،
تو اس کے اچھی نیت کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں وہ ثواب درج کر دیا جائے گا۔ مثلاً گھر سے نکلا اور یہ نیت کر لیا کہ کوئی اگر نابینا مل جائے گا تو اسے راستہ پار کرا دوں گا، اس کی ضرورت پوری کر دوں گا، لیکن کوئی ملا ہی نہیں، یا ملا تو اس سے پہلے کوئی اس سے جو ہے ہاتھ پکڑ کر کے لگا رہا تھا کنارے، تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام حسن نیت کا ثواب اس کے نام اعمال میں درج ہو جاتا ہے، اور اگر اس پر عمل کر لیا تو 10 گنا ثواب ہوتا ہے۔ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک عمل نیکی کرے گا اس کے بدلے میں اللہ 10 گنا ثواب اس کے نام اعمال میں درج کرے گا۔ کچھ ایسے عمل ہیں جو 700 گنا ثواب جیسے اللہ کی راہ میں اگر خرچ کرے تو علماء فرماتے ہیں 10 سے لے کر کے 700 گنا تک ثواب اللہ راہ خدا میں خرچ کرنے کا دیتا ہے۔ نیت کے اوپر عمل کا اجر و ثواب ہوتا ہے، نیتیں جتنی مخلص اور خالص رہیں گی اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب اتنا زیادہ عطا فرمائے گا، اور جو بے حساب اجر و ثواب جیسے روزہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ روزہ صبر کا نام ہے، اور صبر کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ تو یہ 700 گنا کا ثواب ہے۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اگر کوئی جہاد میں ضرورت ہو پیسے کی اور وہ جا نہ سکے اور مال اپنا بھیج دے تو اللہ تعالیٰ اسے 700 گنا کا ثواب عطا کرتا ہے، اور اگر وہ خود جائے اور خرچ بھی کرے تو 7 لاکھ گنا ثواب ملتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حج اور جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب دونوں برابر ہے، یعنی 7 لاکھ گنا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو راہ خدا میں خرچ کرنا اور وہ صحیح مصرف میں خرچ کرنا، جائز مصرف میں خرچ کرنا، یہ بڑے اجر و ثواب ہے۔ اجر و ثواب تو ملتا ہی ملتا ہے، جو ثواب آخرت میں ملے گا وہ تو ملے گا، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا 700 گنا بدلہ عطا کرتا ہے۔ لیکن اب ہماری مت مار لی جاتی ہے، ہم خرچ کر کے داہنے سے خرچ کر کے بائیں سے لے لینا چاہتے ہیں، تو یہ بھی تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے درہم و دینار خرچ کیا تو درہم و دینار ہی ملے، ہو سکتا ہے دنیا کی کوئی اور نعمت اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دے، ورنہ آپ خرچ کر کے آئیں 10 روپیہ اور یہاں بیٹھ کر کے انتظار کریں جو ہے، تو اب پیسہ نہ آ کر کے سونا آ جائے پھر بھی آپ کہیں پیسہ تو نہیں ملا مجھ کو 700 گنا۔ تو ایک تو یہ کہ ہم اسی قبیل کا تلاش کرتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں، اللہ تعالیٰ دنیا کی اور بھی نعمتیں دے سکتا ہے۔ دوسرا ہم فوراً تلاش کرتے ہیں، یہ بھی نہیں، اللہ رب العزت جب چاہے گا تب عطا کرے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں فرمایا کرتا۔ جس طریقے سے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کنویں کا پانی نہ نکالا جائے تو پانی خراب ہو جاتا ہے، کنویں کا پانی نہ نکالا جائے تو پانی خراب ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ مال بھی ہے کہ مال کو اگر راہ خدا میں نہ نکالا جائے تو یہ مال خراب ہو جاتا ہے۔ ہم اگر غلہ رکھیں اور جو ہے صدقات و خیرات نہ کریں یا اسے جو ہے زمین میں کو نہ بوئیں تو دو ہی صورت ہے، یا تو سڑ جائے گا گل جائے گا، یا پھر دوسری مخلوق چوہوں کے جو ہے ہتھے چڑھ جائے گا، اور دونوں صورتوں میں ہمارا نقصان ہے۔ اسی طریقے سے مال بھی ہے کہ یہ مال جو ہے جب ہم راہ خدا میں نہیں خرچ کرتے ہیں
اور اسے بچا کر کے دبا کر کے ہم رکھے رہتے ہیں تو یہ مال جو ہے یا تو دوسروں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے یا تو ڈاکٹر لے اڑتا ہے، یا پھر یہ کہ یہ مال جو ہے ہم نیک راہوں میں خرچ کرنے کے بجائے مجبور ہو کر کے کہیں اور خرچ کر دیا کرتے ہیں، اور اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آخرت کا اجر و ثواب ملے، اور کوئی ضروری نہیں کہ وہاں پر فائدہ ملے۔ تو اسی طریقے سے دنیا کا بھی مال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرما دیا کہ ایک خرچ کرو گے تو 700 گنا ملے گا، تو یہ بات پلے باندھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں فرمایا کرتا ہے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں کہ 700 گنا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے۔ اخلاص و للہیت جس کے اندر زیادہ ہوگی تو ظاہر سی بات ہے اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زیادہ بھی دے گا اور مال بھی اس سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس جو مال آتا ہے میں خرچ کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے ارشاد فرمایا، بلال خرچ کیا کرو، تم خرچ کرتے ہو تو آتا ہے، خرچ نہیں کرو گے، تم روک لو گے تو ادھر سے بھی خزانہ رک جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک نالی اگر ہے اس نالی کا منہ بند کر دیا جائے، پانی کا نالی آ رہا ہے منہ بند کر دیا جائے تو اوپر سے بھی پانی آنا بند ہو جائے گا، اور اسے آپ جتنا زیادہ لوگوں کو سیراب کریں گے اوپر سے پانی آتا چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے کنویں کا پانی اگر نہ نکالا جائے تو خراب ہو جائے گا، پینے کے قابل نہیں، استعمال کے قابل نہیں، لیکن نکال کر کے اگر اسے ہم کھیتوں میں ڈال دیں، کیاریوں میں ڈال دیں تو وہ ہر جگہ سیراب بھی کر رہا ہے، پانی بھی ہمارا بچا ہوا ہے، وہ جو ہے ہریالی بھی پیدا کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے مال کی بھی مثال ہے، اور اس کے جو ہے روحانی فوائد بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ داووا مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقہ سے کیا کرو۔ تو یہ نہ سوچیں کہ صدقہ و خیرات کرنے سے جو ہے ہمارا مال کم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 ایسی باتیں ہیں جس پر میں قسم کھاتا ہوں۔ یہ حدیث میں نے رمضان المبارک میں نے سنائی بھی تھی۔ 3 باتیں ایسی ہیں جس پر میں قسم کھاتا ہوں، ان میں سے ایک بات یہ کہ ما نقص مال عبد من صدقہ، صدقہ کرنے سے بندے کے مال میں کمی نہیں ہوا کرتی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو صدقہ جو ہے مال میں کمی بھی نہیں ہوتی ہے، ہماری بیماریاں بھی یہ صاف کرتا ہے، اجر و ثواب بھی اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ ایسے بہت سے واقعات میں نے سنائے ہیں کہ صدقہ کی وجہ سے آدمی کی بیماریاں دھل جاتی ہیں۔ غرباء اور مساکین کے اوپر اگر خرچ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں یہ دیتا ہے کہ ہمارے گھروں کی پریشانیاں، عصبی خلل، ہماری روحانی جو خلل ہوا کرتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی دور کر دیا کرتا ہے۔ تو صدقات و خیرات کے بڑے فوائد ہیں۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔